اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دروس میں شرکت کرنے پڑھنے پڑھانے کا موقع عنایت فرمایا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس مجلس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم میں برکت عنایت فرمائے۔ 40 نوویہ کی آج 18ویں حدیث ہے انشاءاللہ۔ آج کی جو حدیث ہے 3 بڑی اہم باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت 2 صحابیوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یقین رکھیے اگر یہ 3 باتیں ہماری زندگی میں آ گئی، صرف 3 باتیں جو آج کی حدیث میں ہیں، اگر یہ 3 باتیں ہماری زندگی میں اگر آ گئی، یقین رکھیے کہ ہماری کامیابی آخرت کی یقینی انشاءاللہ۔ اتنی بڑی اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ذر، جندب بن جنادہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 صحابی ہیں، حضرت ابو ذر اور معاذ بن جبل۔ یہ تو ہم جانتے دونوں کا نام۔ حضرت ابو ذر اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کہیں بھی رہو، ظاہر میں رہو، باطن میں رہو، سب کے سامنے رہو، تنہائی میں رہو، صبح میں رہو، شام میں رہو، ٹھیک ہے، جہاں کہیں بھی تم رہو اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے دل سے غائب نہ کرو، متقیانہ زندگی گزارو۔ یاد رکھیں آپ، تقوی کیا ہے؟ یہ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا تقوی کا مختصر ڈیفینیشن ہے۔ مختصر ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ تقوی۔ یہ تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے۔ یہ تمام عبادتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ آدمی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے۔ اسی لیے قرآن اگر آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ بار بار خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آ جائے مگر اسلام کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو جو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس دیکھے کہ کل کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا، آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ تو قرآن اگر آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے تقوی پر ابھارا ہے، متقیان زندگی کو اپنانے کی تعلیم دی۔ جہاں تقوی ہے وہاں نیکی ہے، جہاں تقوی ہے وہاں ایمانداری ہے، جہاں تقوی ہے وہاں پر جو انصاف ہے، جہاں تقوی ہے یقین رکھیں تقوی جس کے پاس بھی ہو وہ تمام خیر کا، اچھائی کا مجموعہ رہے گا، ڈر رہے گا اس کو کہ میں اللہ کے پاس پکڑا نہیں جاؤں، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے مجھے اس کے حساب و کتاب جو ہے دینا نہ پڑے، میں مجرم نہ بن جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ہمیشہ میرے آپ اس بات کا احساس دلایا کرتے تھے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے زندگی میں توازن کیسے آئے گا، بیلنس کیسے آئے گا؟ آدمی کی زندگی میں بیلنس کیسے آئے گا؟ صرف تقوی ہی انسان کی زندگی میں بیلنس لا سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ 3 آدمی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول کی بیویوں کے پاس، ازواج مطہرات کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھی۔ سوال کیا تھا؟ اللہ کی رسول کی عبادت کیسی تھی، وہ جاننے کے لیے آئے۔ ازواج مطہرات نے عبادتوں کو بیان کیا کہ اللہ کو ایسی ایسی عبادت کرتے ہیں ازواج مطہرات نے۔ تو انہوں نے سوچا تینوں نے کہ یہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالنے والی چیز کون سی ہے؟ ایک نیند ہے۔ کہا کہ میں رات بھر نہیں سوؤں گا، رات بھر عبادت کروں گا۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کی عبادت میں خلل اندازی پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہ بیوی بچے ہیں، لہٰذا میں شادی نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا
تیسرے آدمی نے کہا کہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بننے والی چیز کیا ہے؟ کھانا پینا، اسے میں روزہ رکھوں گا دن بھر۔ جب یہ تینوں باتیں ہو رہی تھی، ازواج مطہرات تک کان میں باتیں جا رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو ازواج مطہرات نے بتایا کہ یہ باتیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقریر فرمائی بڑی پیاری تھی۔ کہا میرے آپ، میں سوتا بھی ہوں اور رات میں اٹھ کر عبادت بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں کھاتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، اور میرے بھی بچے بھی ہیں۔ کہا انی اتقاکم للہ، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں، واخشاکم لہ، سب سے زیادہ اللہ سے خشیت کرنے والا میں۔ تو اس حدیث میں غور کر کے دیکھیں، ہماری زندگی میں جو توازن ہے، جو بیلنس ہے، ہر ایک کہ میرا سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، روزہ رکھنا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، ٹھیک ہے، گھریلو زندگی گزارنا بھی، یہ جو بیلنسنگ لائف ہے، اللہ کے رسول انی اتقاکم للہ، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تقوی کیا ہے؟ یہ تمام اچھائیوں کی جڑ ہے، تمام خیر کی جو جڑ یہ تقوی ہے۔ اسی لیے کہتے رأس الحکمت مخافت اللہ، اللہ کا ڈر ہے نا، یہ حکمت کی بنیاد ہے، حکمت کی اصل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے متقیانہ زندگی گزاری۔ آپ یاد رکھیں، جب زندگی میں تقوی آ جائے، ہمارے دلوں کے اندر جو ہے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، یقین رکھیے کہ آدمی ہر جگہ پھونک پھونک کے قدم رکھے گا، آدمی ہمیشہ چوکنا رہے گا۔ کیوں؟ تقوی والا سینسر ہے نا، ایکٹیویٹ کام کر رہا ہے، اس کو کوئی بھی غلطی ہو رہی ہے فوراً دل میں بات آئے گی، میرے یہاں کوئی بھی چیز ہے اس کو احساس ہوگا۔ میں بتاتا ہوں کہ سلف صالحین میں ان کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا کتنا ڈر تھا۔ ایک خاتون کی مثال دینا چاہوں گا۔ ایک خاتون جو ہے آٹا گوندھ رہی تھی، رات کا وقت تھا، شاید آٹا گوندھ رہی تھی۔ آٹا گوندتے گوندتے اس کو اطلاع ملی کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ آٹا گوندتے گوندتے اس کو اطلاع ملی کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس نے آٹا گوندنا چھوڑ دیا۔ کہا کہ یہ جو آٹا ہے نا، یہ آٹا اب میرا نہیں رہا، وارثین کا ہو گیا۔ اس آٹے میں مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد جو بھی چیز جو باپ کی ہے اس میں وارثین کا حق ہوتا ہے۔ کہا کہ اب یہ پورا آٹا کا استعمال جو میرے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ وارثین کا حق ہے۔ وہ خاتون، وہ بیوی اتنی نیک اور دیندار تھی کہ گھریلو اشیاء کے اندر بھی اس نے سوچا کہ اگر میں بیجا استعمال کروں گی اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے، گویا دوسروں کا حق جو میں کھا رہی ہوں۔ دیکھیے آپ، جب آدمی متقیانہ زندگی گزارتا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، سوچ سوچ کے قدم رکھتا ہے، ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، مجھ سے چوک نہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ یہ ڈر، یہ خوف، میرے آپ، یہ کپ کپی اس کے دل میں طاری رہتی۔ اسی اللہ کے رسول نے کہا نا، حکمت کی بنیاد اللہ سے ڈرنا، مخافت اللہ، اللہ کا ڈر کسی کے دل میں ہے، یقین رکھیے وہ ظلم نہیں کرے گا، زبردستی نہیں کرے گا، حرام کمائی نہیں کمائے گا، حلال چیزوں کے تعلق سے بھی جو ہے سمجھ رہے آپ، وہ جو بات چوکنا رہے گا۔ یہ بڑی پیاری بات ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اتق اللہ، جہاں کہیں بھی تم رہو، بیماری کی حالت میں ہو، سفر کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے، حضر کی حالت میں، لوگ کیا کرتے ہیں جب یہاں رہتے ہیں سمجھ رہے آپ، لوکل میں گناہ کی طرف نہیں سوچتے، اب کہیں بھی باہر جا رہے ہیں تو اب بس ہم سمجھتے ہیں آزاد ہیں۔ اتق اللہ حیثما کنت، یہ پہلی نصیحت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقوی اپنانے کی۔ چلتے دوسری نصیحت کی طرف۔ دوسری نصیحت اور پیاری نصیحت ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا، کہا گناہ کرنے کے بعد نیکی کر لیا کرو۔ غلطی ہو گئی تو نیکی کر لیا کرو، کیونکہ وہ نیکی اس گناہ کو میڑ دیتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ فرماتا ہے قرآن میں، یقیناً نیکیاں گناہوں کو میڑ دیتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ہمارے نصیحت فرمایا، وہ نصیحت کیا ہے؟ غلطی کر کے غفلت والی زندگی نہیں گزارنا۔
غلطی ہو جانے کے بعد، غلطی اگر ہو جائے تو غلطی ہو جانے کے بعد فوراً توبہ کی فکر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمارے نصیحت فرمائی۔ توبہ کی اہمیت، توبہ گناہوں سے چھٹکارے کا نام ہے، جو غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا نام ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اللہ نے کہا کہ جو اگر کوئی آدمی کوئی غلطی کر لے یا ظلم و زیادتی کی بات ہو جائے، ثُمَّ اسْتَغْفِرِ اللَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کو بڑا جو توبہ کرنے والا، معاف کرنے والا ہو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی اہل ایمان کے لیے، مومن کے لیے۔ تو غلطی ہو گئی تو غلطی کی تلافی کیسے کرنا؟ فوراً نیکی کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا جو عبادتیں ہیں نا یہ مکفرات ہیں۔ مکفرات کا مطلب یہ، اگر آدمی عصر کی نماز پڑھا، پھر مغرب کی نماز پڑھا، تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹیکلی جو صغائر ہیں، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ معاف کر دیتا ہے۔ الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما، اللہ کے رسول نے کہا کہ کبھی جمعے کی نماز پڑھا، پھر دوسرا ہفتہ جمعے کی نماز پڑھا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا الرمضان الی رمضان، ہمارا کفارۃ لما بینہا، کہا کہ ایک رمضان کے روزے رکھا، دوسرے رمضان جو ہے کفارہ ایمان والوں کے لیے۔ تو آدمی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً توبہ کرنے کی طرف رغبت دلائی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ جو ہے ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مومن جو ہمیشہ توبہ کی فکر کرتا، کیوں؟ غلطی ایک بار کرتا لیکن اس کی توبہ زندگی کے آخری سانس تک انسان کو کرنا پڑتا۔ کہتے ہیں کہ گناہ کی لذت ہے نا، سمجھے آپ، یہ توبہ کرنے کی تکلیف سے میرے آپ بہت چھوٹی۔ آدمی سگریٹ پیا، گناہ کا کام کیا، حرام ہے نہیں پینا، بتا رہا ہوں آپ کو مثال کہتا ہوں، سگریٹ پیا، سگریٹ پینے کی جو لذت، جو ٹیسٹ اس کو ملا ہے نا، وہ کتنا وقت ہے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ۔ لیکن بعد میں اس کے احساس ہوا میں نے اپنے پیسے کو جو ہے حرام کام میں لگایا، میں نے اپنی صحت کو نقصان پہنچایا، میں نے جو سگریٹ وغیرہ کے ذریعے دوسروں کو، انوائرمنٹ کو خراب کر کے دوسروں کو میں نے تکلیف دی۔ یہ جو گناہ کی جو تکلیف ہے نا، مرتے دم تک میرے آپ آدمی کے دل میں کھٹکتے رہتا ہے۔ کیوں؟ غلطی ہو گئی یہ یقینی، اللہ تعالیٰ اس غلطی کی جو توبہ اللہ قبول کیا یا قبول نہیں کیا، اس کا فیصلہ تو آخرت میں ہونے والا۔ ٹھیک ہے، اس لیے جب بھی مومن سوچتا ارے مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ سے، یا اللہ تو مجھے معاف کر، یا اللہ تو میں تیرے سامنے گڑ گڑاتا ہوں، عاجزی کرتا ہوں، اس طریقے سے اللہ کے رسول امام ابن قیم رحمہ اللہ نے توبے کی کرنے کی تکلیف کو بتایا۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اس حدیث پہ غور کریں آپ۔ غلطی ہو گئی فوراً نیکی کرنا۔ کیوں کرنا؟ کیونکہ قیامت میں جب یہ تولا جائے گا، نیکیوں کا پلڑا اگر بھاری ہو جائے، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے، کامیابی کی علامت ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، اس کی تو عیش والی زندگی، بڑی پسندیدہ زندگی آخرت کی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں والا پلڑا قیامت میں آخرت میں ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ تو ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا، نبی آپ جانتے ہیں یہ ہاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ غلطی ہو گئی فوراً توبہ، نیکی فوراً توبہ کرنا، فوراً نیکی کرنا۔ اتبع السیئۃ الحسنہ، سبحان اللہ، غلطی ہو گئی فوراً کیا کرو؟ اتنی نیکیاں کرو کہ یہ نیکیاں اس گناہ کو میڑ دیں، تب یہ کامیابی کی علامت تھی۔ میں نے کہا نا یہ حدیث میں جو 3 باتیں بتائی گئی ہیں، اگر 3 باتیں زندگی میں کوئی آدمی اپنا لے، یقین رکھیے کہ وہ آخرت میں کامیاب ضرور ہوگا۔ توبہ ہے، پہلی بات تقویٰ ہے، دوسری بات توبہ،
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی بیان فرمایا۔ چلیے اس حدیث کی آخری اور تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اس حدیث کو جو ہے اس حدیث کو جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے صحیح حسن درجے کے ساتھ روایت فرمائی ہے۔ آخری جو نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اخلاق کیا ہے؟ نیکی کا نام ہے، البر حسن الخلق، مریم نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اچھے نیکیوں کو کہا جاتا، ٹھیک ہے۔ اچھے اخلاق کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے سب سے وزنی عمل ہے نا، اخلاق سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے اخلاق کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان کے لحاظ سے کامل ترین وہ لوگ ہیں جو بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا جو ہے معاملہ برتنے کا حکم دیا۔ آج ہمارے زندگی کا غور کر کے دیکھیں، ہم اسی میں پیچھے ہیں۔ کسٹمر کے پاس کسٹمر سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تجارتیں فلاپ ہو رہی ہے ہماری، لوگوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آنے جانے والے نوکر چاکر کے ساتھ ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، بات چیت اچھا اخلاق نہیں ہے ہمارے پاس، جس کی وجہ سے جو ہے سمجھ رہے ہم اکیلے پڑ جا رہے ہیں۔ اب غور کر کے دیکھیے، آج ہمارے معاشرے میں گھر کے اندر ہو، تجارت ہو، دوست احباب کا معاملہ ہو، فلاح ہو، ان تمام چیزوں میں ہمارا اخلاق کہاں ہے؟ نبی نے کیا کہا؟ وَخَالِقِ النَّاسِ، کہا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ نبی کی زندگی دیکھیں، نبی کی زندگی اگر آپ دیکھیں، نبی کے ساتھ جس نے بھی بد اخلاقی کی، غلط معاملہ کیا، مریم امورل جو ہے ایکٹیویٹیز کی ان کے ساتھ، نبی کے ساتھ بد اخلاقی کی، لیکن نبی کا جو کیریکٹر ہے، نبی کے جو اخلاق ہے، ہمیشہ پازیٹیو رہا، ہمیشہ بہتر رہا، ہمیشہ اچھا رہا۔ ایک آدمی آیا گاؤں سے، نبی کی خدمت میں مدینے میں آیا، آ کر کہا یا محمد، کوئی بھی جو آتے ہیں سر نبی کا نام نہیں لیتے تھے، یا رسول اللہ کہتے تھے، اللہ کے رسول، اس نے نبی کا نام لیا، آ کے بولا اعطنی من مال اللہ، کہا کہ تم اللہ کے مال میں سے دو، اپنے مال میں سے کچھ نہ دینا، تانا مارا، بیت المال سے اللہ کا مال ہے اس میں سے دو، اپنے مال میں سے کچھ نہ دے، تو تانے والی بات ہو گئی۔ دیکھیے آپ، نبی کے ساتھ بے سلوکی کی، نبی کے ساتھ بے ادبی کی، اچھا مظاہرہ نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ اسے انتقام لیا، اس کے ساتھ برا سلوک کیا، اس کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں۔ نبی بولے بیت المال کے ذمہ دار کو بلا کر بولے اس کو جو بکریوں کا ریوڑ دے دو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اخلاق تھا نبی کا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان پکڑ لیا، کھینچنے لگا، کہا کہ میرا مال نکالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کچھ ادھار لیے تھے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام غصے میں آ گئے، تیش میں آ گئے، اللہ کے رسول کا چھوڑو اس کو، سمجھ رہے آپ، جس نے مال دیا ہے، قرض دیا ہے، اس کو پوچھنے کا اختیار ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی کا اخلاق۔ آج اگر ہم کسی سے پیسے لے لیے، میرے آپ، ہم نے پیسہ، آج میں کسی کو پیسے دیا، میں مانگنے گیا، یا وہ مجھ سے میرا گلا پکڑ لے، تو پھر میرا حال، میرا اخلاق کیسا رہے گا؟ سوچ کے دیکھیے آپ۔ تو آج اگر ہم پیچھے اگر ہیں، اسی وجہ سے جتنے کارپوریٹ کمپنیز ہیں، ان کی ترقی کا راز کیا معلوم ہے آپ کو؟ ان کے ترقی کا راز یہ ہے کہ کسٹمر کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ کرنا۔ ایک فلائٹ کی بات ہے، ایک جو ہے کالا کروٹا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اوکے، بیٹھا ہوا تھا، اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اس کو کچھ ضرورت پڑ گئی، اس نے بٹن دبایا، ایئر ہوسٹس آئی، اس نے کہا صاحب کیا چاہیے؟ وہ اتنی آواز دھیمی بول رہا تھا کہ ایئر ہوسٹس کے کان تک بات نہیں گئی،
وہ ایئر ہوسٹس کیا کری، گھٹنا بل کے بیٹھ گئی، سر آپ بولیے کیا حکم دینا چاہ رہے ہیں آپ. اتنی عاجزی کسٹمر کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں آپ، اتنا جو ہے میرا بہتر معاملہ. اب یہ مسئلہ الگ ہے، ایئر ہوسٹس کرنا نہیں کرنا، یہ سب ہمارے ٹاپک سے مطلب نہیں. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب اس کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آئی، اس نے یوں نہیں کہا کہ آپ زور سے بولیے. اس سے ایئر ہوسٹس نے آپ زور سے بولیے نہیں بولی، اس نے کہا کہ یہ سامنے والے کو ہٹ کرنے والی بات ہے، سامنے والے کو تکلیف دینے والی بات ہے. وہ اور میرے آپ گھٹنے کے بل بیٹھ گئی. کہا کہ آپ کا حکم کیا ہے، آپ بتائیے. آپ یہ عاجزی، یہ حسن اخلاق لوگوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، اپنے نوکر چاکر کے ساتھ آج ہمارا حال کیا ہے. اللہ کی پناہ. دیکھیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ 10 سال خدمت کیے، 10 ایئرس نبی کی خدمت کیے. وہ کہتے نبی نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی اف نہیں کہا، کبھی جو مجھے مارا نہیں. 10 سال کی خدمت میں نبی سے بڑھ کر بہترین معلم کسی کو نہیں دیکھا. بتاتے جاؤ کتنی حدیثیں. تو آج کا جو تیسری جو بات ہے، تیسری جو نصیحت یہ ہے، خالق الناس، لوگوں کے ساتھ بہتر معاملہ کریں، بہتر اخلاق کو اپنائیں. میرے آپ اخلاق سے لوگوں کا دل جیتے، کسٹمر پھر ہمارے پاس آئیں، سمجھ رہے آپ، وہ مسئلہ پھر آپ کے ساتھ آ کر جو معاملہ داری کریں. ایسے بہترین اخلاق کو جو ہے اپنی زندگی میں لے کر آئیں. آج الحمدللہ ہم نے 3 بڑی اہم نصیحتیں سیکھی. تقویٰ، ساتھ میں جو ہے دوسرا جو ہے نصیحت تھی کہ توبہ، اور تیسری جو نصیحت تھی بہترین اخلاق. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان تینوں باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.